چاہے نوکری کی درخواست ہو، کسی پروجیکٹ پر بات چیت یا صرف دوستوں سے رابطہ، ای میل تو آج کل ہر جگہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری بھیجی ہوئی ای میلز واقعی وہ پیغام پہنچا پاتی ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں؟ آئیے آج اسی پر بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی ای میل کیسے لکھی جائے جسے نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ یہ صورتحال ہم سب کے ساتھ پیش آتی ہے نا؟ ایک خالی اسکرین، ایک ٹمٹماتا ہوا کرسر اور ذہن میں بس ایک ہی سوال کہ آخر شروع کہاں سے کروں؟ ایک اہم ای میل لکھنے کا دباؤ واقعی بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ کچھ آسان اصولوں پر عمل کر کے اس پریشانی پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو کوئی بھی لفظ ٹائپ کرنے سے پہلے سب سے پہلا اور سب سے اہم فیصلہ لہجے کا ہوتا ہے۔ کیا کسی ممکنہ باس کو متاثر کرنا ہے یا کسی دوست کو ویکینڈ کے پلانز بتانے ہیں؟ یہی مقصد ای میل کی پوری سمت طے کرے گا اور صحیح لہجے کا انتخاب ہی بتاتا ہے کہ بات بنے گی یا بگڑے گی۔ تو چلیں ای میل کی ان دو بڑے قسموں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان میں کیا فرق ہے اور انہیں کب استعمال کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بنیادی فرق صرف الفاظ کا نہیں بلکہ رشتے اور مقصد کا ہے۔ غیر رسمی ای میلز تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں، جہاں بات چیت بالکل کھلی اور دوستانہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف رسمی ای میلز کا مقصد کسی کام کو انجام دینا ہوتا ہے۔ یہاں ہر لفظ اہمیت رکھتا ہے اور ایک پیشہ ورانہ تاثر بناتا ہے۔ غیر رسمی ای میلز ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جنہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جیسے دوست، گھر والے اور قریبی ساتھی۔ یہاں مذاق بھی کیا جا سکتا ہے، مختصر الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور لہجہ بالکل بے تکلف رکھا جا سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیں جیسے کسی کو چھٹیوں کی تصویریں بھیجنی ہیں یا کسی پارٹی کا پلان بنانا ہے۔ اور دوسری طرف ہے رسمی ای میلز۔ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ یہ وہاں لکھی جاتی ہیں جہاں احترام اور پیشہ ورانہ رویہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں ذاتی طور پر نہیں جانا جاتا، جیسے کہ کوئی پروفیسر، کسی کمپنی کا HR مینیجر یا کوئی سرکاری اہلکار۔ یہاں ہر جملہ بہت احتیاط سے لکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو اب بات کرتے ہیں ای میل کے ڈھانچے کی۔ ہر ای میل، چاہے وہ رسمی ہو یا غیر رسمی، کچھ بنیادی حصوں سے مل کے بنتی ہے۔ ایک اچھی ای میل کا نا ایک واضح نقشہ ہوتا ہے، بالکل ایک گھر کی طرح، جس کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر ای میل ان کلیدی حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: ایک مضبوط عنوان، ایک مناسب سلام، ایک واضح پیغام اور ایک شائستہ اختتام۔ چلیں ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سبجیکٹ لائن کو ای میل کا گیٹ وے سمجھیں۔ ذرا سوچیں، ایک مصروف انسان کو روزانہ کتنی ای میلز آتی ہوں گی؟ درجنوں۔ تو اگر سبجیکٹ لائن ہی مبہم یا خالی ہو تو بہت ممکن ہے کہ ای میل پڑھے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دی جائے۔ اس لیے اسے مختصر، واضح اور معلوماتی ہونا چاہیے تاکہ وصول کرنے والا فوراً سمجھ جائے کہ یہ ای میل اہم ہے۔ ای میل کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ پہلا لفظ ہی پورے پیغام کا رنگ سیٹ کر دیتا ہے۔ رسمی حالات میں محترم جناب یا محترمہ صاحبہ جیسے القابات ضروری ہیں، لیکن اگر کسی دوست کو لکھ رہے ہیں تو ایک سادہ سا ہائے نام بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب آتے ہیں ای میل کے سب سے اہم حصے، یعنی اس کے دل پر، نفس مضمون پر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل پیغام دیا جاتا ہے۔ یہاں وضاحت اور منطق سب سے اہم ہے۔ خیالات کو منظم کرنا اور بات کو براہ راست انداز میں پیش کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ ای میل کو کیسے ختم کیا جاتا ہے یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اسے کیسے شروع کیا جاتا ہے۔ ایک شائستہ اختتام ایک بہت اچھا تاثر چھوڑتا ہے۔ رسمی ای میلز کے لیے مخلص یا نیک تمنائیں جیسے الفاظ مناسب ہیں، جبکہ غیر رسمی ای میلز میں جلد ملتے ہیں یا صرف اپنا نام لکھ دینا بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ساخت تو سمجھ آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اصل پیغام ہے اسے لکھنے کے اصول کیا ہیں تاکہ وہ بالکل واضح اور مؤثر ہو۔ تو سب سے پہلا اور سنہری اصول، بات مختصر ہو۔ ایک تحقیق بتاتی ہے کہ سب سے مؤثر ای میلز 120 سے 150 الفاظ کی ہوتی ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ بھئی سیدھی سی بات ہے، لوگ مصروف ہیں۔ ایک مختصر ای میل کے پڑھے جانے اور اس پر عمل ہونے کا امکان کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو بات کو سیدھا اور صاف کہیں اور غیر ضروری تفصیلات سے بچیں۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے کہ موضوع سے نہیں بھٹکنا۔ ہر جملے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ غیر ضروری کہانیوں یا ایسی تفصیلات سے گریز کریں جو اصل پیغام سے توجہ ہٹا دیں۔ صحیح الفاظ کا انتخاب کریں تاکہ پیغام طاقتور بھی ہو اور واضح بھی۔ تو پھر لکھنے کا پورا عمل کیا ہوا؟
اسے 3 آسان مرحلوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، واضح طور پر بتائیں کہ یہ ای میل کیوں لکھی جا رہی ہے۔ دوسرا، اپنے خیالات کو ایک منطقی ترتیب میں پیش کریں۔ اور تیسرا، خاص طور پر رسمی ای میلز میں ہمیشہ صحیح القاب اور شائستہ زبان کا استعمال کریں۔ یہ ایک سادہ فارمولا ہے جو ہمیشہ کام کرتا ہے۔ چلیں، اب تک جو کچھ سیکھا ہے اسے ایک عملی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ اپنے علاقے میں شجرکاری مہم شروع کروانے کے لیے ایک ماحولیاتی افسر کو ای میل لکھنی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک رسمی ای میل ہوگی۔ اب ایک مضبوط دلیل دینے کے لیے ہمیں اپنے پیغام کو 3 حصوں میں توڑنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ درختوں کی کمی کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر ہم اس مہم کی فوری ضرورت پر زور دیں گے اور آخر میں ہم اس کے مثبت ماحولیاتی اثرات کو اجاگر کریں گے تاکہ ایک مضبوط کیس بنایا جا سکے۔ تو اس مثال میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے سارے اصولوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ ای میل کا لہجہ رسمی ہوگا، لمبائی 150 الفاظ کے آس پاس ہوگی اور اس میں ہمارے تینوں نکات بالکل واضح طور پر بیان کیے جائیں گے۔ تو آخر میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بہترین ای میل لکھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ یہ بس 3 چیزوں کا کھیل ہے: ایک واضح مقصد، ایک منطقی ڈھانچہ اور صاف سیدھے الفاظ۔ اگر ان تینوں چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ہر ای میل مؤثر ہوگی۔ اب ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سوچیں، اس ہفتے ایسی کون سی اہم ای میل ہے جسے بہتر طریقے سے لکھا جا سکتا ہے؟